وہ زندگی کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسٹنکٹ اس کو گائیڈ کرے، جیسے اینیمل لائف کے لیے کسی کتاب کی ضرورت، کسی ریلیجن کی ضرورت، کسی پیر پیغمبر کی ضرورت، کسی اوتار کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اینیمل انسٹنکٹ اس کو گائیڈ کرتی ہے. میرے بچے، چھوٹے سے بلی کا بچہ، بہت چھوٹا سا بیچارہ کہ پانی میں بھیگ گیا تھا، نالی میں پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا لایا. اس کی آنکھیں بھی بند تھیں، پتہ نہیں کہاں اس کے ڈیڈی امی کمبخت چلے گئے ہوں گے اسے چھوڑ چھاڑ کے. آدمی ہی نہیں چھوڑتے، جانور بھی چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑا دیا جاتا ہے. انہوں نے اس کو گرم پانی سے نہلایا، اس کو اسپرے جو تھا اس کو کیا، بچے نے دودھ پلایا، اس کو اپنے پاس رکھا، رضائی بچھونے میں اس کو رکھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بلی کا بچہ جب بڑا ہوگا بیچارہ تو کیا بنے گا؟ نہ ڈیڈی، نہ امی، نہ اسکول، نہ کوئی انسٹرکٹر، نہ کوئی ٹیچر، نہ کوئی ماسٹر، نہ میں کرے گا نہ ماں کرے گا. تھوڑے دنوں کے بعد تو وہ بالکل میاؤں کہنے لگا، جھپٹنے لگا، دوڑنے لگا، چوہوں کے پیچھے دوڑا، بالکل وہی انداز جو اس کے بزرگوں تھا. ارے بھئی، جب اس کا کوئی ماسٹر نہیں ہے، پیرنٹ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو یہ ساری خوبیاں اس نے سیکھی کہاں سے؟ کہاں؟ ان بچوں کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیچر کنٹرول کرتی ہے. پر نیچر ریموٹ کنٹرول سے بچوں کو زندگی دیتی ہے، اور انسٹنکٹ اس کی گائیڈنس کے لیے کافی ہے، ان کی ہدایت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اینیمل لائف کے لیے کوئی بھی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ماں ہو یا نہ ہو، باپ ہو یا نہ ہو، اسکول ہو یا نہ ہو. ان کی انسٹنکٹ جب ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ خود ہی اپنی زندگی چن لیتے ہیں. ایسی بلی کا بچہ جس نے کبھی ماں نہ دیکھی ہو، باپ نہ دیکھا ہو، ہم نے بہت چاہا کہ یہ چھوٹا سا بلی کا بچہ آلو کھانے لگے، ٹماٹر کھانے لگے. بالکل اس نے بھوک ہڑتال کر دی، کھاؤں گا تو وہی کھاؤں گا جو میرے دھرم میں میری مینو لکھا ہوا، خوراک لکھی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ نیچر نے اس کو کنٹرول کیا ہے. اب اگر انسان بھی ایسے ہی پیدا ہوتا کہ انسٹنکٹ کو سے کنٹرول کرتی، اچھی چیزیں کھاتا، بری چیزیں نہ کھاتا، اچھی چیزیں دیکھتا، جو بری چیز ہوتی تو آنکھ خود بخود شٹر اس کا بند ہو جاتا، اچھی چیزیں سنتا، جب بری چیزیں سنتا، کسی کی برائی یا غیبت، تو خود بخود یہ کلوز ہو جاتے. تو اگر انسٹنکٹ کنٹرول کرتی انسان کو تو کیا پریشانی تھی؟ اسلام یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ سنسار اور اس کی ساری یہ نعمتیں جو تم کو دی ہیں، یہ پہلی سٹیج ہے، پہلی دنیا ہے. اس میں جتنی بھی نعمتیں اور گاڈ گفٹ ہیں وہ سیمپل کے طور پہ ہیں. اس مال کو یوز کرو، بتاؤ اچھی ہے یا بری. ہم ایک اور دنیا ہے جو اس سے زیادہ ڈیولپ ہے، ہم تم کو اس دنیا میں لے جائیں گے. یہ دنیا تو ہم نے بطور گاڈ گفٹ کے دی ہے. یہ گفٹ ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ عطا ہے. گاڈ گفٹ، عطا. عطا جو بغیر کسی حق اور رائٹ کے ملے، یہ عطا ہے. ہم نے کوئی کام نہ کیا تھا، اس نے چاہنے والی ماں، محبت کرنے والا باپ، سکھ دینے والی عورت، گود کو گرمی دینے والے بچے، ہر چیز قدرت نے ہمیں دی. جیون، یہ سانس کا تھا، یہ شباب، یہ جوانی، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہماری کسی خدمت کے رزلٹ میں نہیں دی کہ ہم نے کوئی ورک کیا ہو، اس کا کوئی جاب کیا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ خوش ہو کے ماں دے دے، باپ دے دے، لے لو بیوی لے لو، یہ بچے لے لو. یہ سب کچھ ملا عطا کے طور پر، گاڈ گفٹ. وہاں ملے گا جزا کے طور پر، ریوارڈ. یہ دنیا سیمپل کے طور پر ہے. لو جوانی کیسی ہے؟ اچھی ہے. پسند آئی؟ کہ پسند نہ آتی تو بڑھاپے میں خضاب کیوں لگاتا؟ یہ خضاب لگانا بتا رہا ہے کہ جیسے بڑھاپا جوانی کو ڈھونڈ رہا ہو، کہ اگر اصلی نہ مل سکے تو نقلی ہی صحیح. یہ پلاسٹک کے پھول کیوں لگا ہے؟ کہ جب بہاریں روٹ گئیں اور فصل گل چلی گئی تو ہم نے کاغذ کے پھولوں سے دل بہلایا ہے. اس کے معنی ہے کہ آج بھی نظر ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ بہار ملے، بہار رفتہ. لیکن یہ بہار تو نمونہ تھا، سیمپل کے طور پر. اگر تمہیں پرماننٹ بہار چاہیے تو یہاں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جب دنیا پرماننٹ نہیں ہے تو یہاں گاڈ کی پرماننٹ کیسے ہوگا؟ لہٰذا تم کو یہ وہاں ملے گی
وہاں کی جوانی ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کی بہاریں ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کے پھل ہمیشہ ہمیشہ یہاں تو نمونے کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ دنیا عطا ہے، وہ دنیا جزا ہے، یہ بغیر عمل کے ملی ہے۔ اس دنیا میں عمل کرو تو وہاں ملے گا۔ یہ اسلام کی تھیوری اس دنیا کی اور اس دنیا کی۔ تو لہذا اگر قدرت ریموٹ کنٹرول سے جیون کو سدھارتی تو پھر ریوارڈ ملنے کا کیا سوال تھا؟ اگر کوئی پرنسپل خود ہی ایگزامینیشن ہال میں بچے کا خود ہی کوسچن سالو کر دے تو پھر فیل اور پاس کا کیا سوال ہے؟ سب کو پاس کر دیجیے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ دنیا میں انسان کی پریکشا نہیں ہوتی، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے جیسے جانور ہیں ان کی کوئی پریکشا نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ جانور یہیں ختم ہو جائیں گے۔ ان جانوروں کے لیے نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ پنشمنٹ ہے، نہ ریوارڈ ہے، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہے اپنی سمجھ سے نہیں کی، ایک شکتی تھی، سپر پاور، جو زبردستی ان سے کام لے رہی تھی۔ ورنہ ہنی بنانے والی یہ بی کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ریوارڈ ملنا چاہیے تھا کہ اتنا بہترین سیرپ تم نے بنا دیا کہ جس کی نقل جو کر لے وہ ڈاکٹر کہلائے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جانور جو خوبیاں کے مالک ہیں ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، اس لیے کہ خود ہنی بی کو یا بڑی بی کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو شہد بنا رہی ہوں وہ کتنا شاندار ہے۔ وہ تو ایک شکتی لے جاتی ہے، پھولوں پہ بٹھا دیتی ہے، دوسری شکتی اس میں آپریشن کرتی ہے، سیلنس کے مال لے لیتی ہے، وہ بنا دیتی ہے۔ اسے فارمولہ بھی نہیں معلوم کہ کروڑوں سال سے میں اس کی دھرتی پہ ایک ہی قسم کے ڈیزائن کے مکان میں ایک ہی قسم کا فارمولہ بنا رہی ہوں، کوئی انعام نہیں ملتا، اس لیے کہ آپ کے کسی ایکٹیویٹیز نے اس چیز کو جنم نہیں دیا، ایک سپر پاور نے آپ کو کمپیل کر کے یہ کام کرا لیا، نہ پنشمنٹ نہ ریوارڈ۔ انسان کو چونکہ اس دنیا سے گزار کر اس دنیا میں لے جانا تھا، لہذا اسے تربیت کی ضرورت تھی تاکہ اس کی لک اپ کوئی کر سکے۔ لہذا باپ سے یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ باپ جنم تو دے سکتا ہے، تربیت کیسے کر سکتا؟ تربیت کے لیے پیاری پیاری مدھر لوریوں کی ضرورت پڑتی۔ یہ چیخنے والا باپ خطرناک، یہ لمبی داڑھی، یہ لمبے مونچھے، بچے کو پیار کرتا تو وہ ڈر جاتا ہے، یا اللہ یہ گھوش کہاں سے آ گیا۔ تو لہذا مضبوط، اس کے سخت ہاتھ، اس کا نرم نازک بدن، دونوں میں کوئی سمجھوتا تو نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مرد کے یہ کھدرے کھدرے ہاتھ بچے پالنے کے لیے نہیں ہیں، کلہاڑی اٹھانے کے لیے، پتھر توڑنے کے لیے، محنت کے لیے۔ تو اس کو محنت پہ لگا دو تاکہ یہ غذا، روٹی کپڑا مہیا کر سکے، پھر یہ بچہ اسے بھیڑیے لے جائیں گے، یہ کس پہ ہوگا؟ تو لہٰذا ایک نیا جیون دے دو تاکہ اس کی لوریاں اسے سلا سکے، اس کا نرم و نازک سینہ اس کو سکون دے سکے، اس کے پیارے پیارے کومل ہاتھ اس کو لیں، اور پھر اس عورت کے اندر سیلف سیکریفائس کی کوالٹی ہو تاکہ جب بچہ روئے تو یہ سو نہ سکے، بچہ بھوکا ہو تو یہ بے چین ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ مرد کھا کے خوش ہوتا ہے، عورت بچے کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا نیچر چینج کر رہے ہیں تو پھر نیو بیبی پالیسی نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی؟ اس لیے کہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، وہ سوچے گی کہ بچے کو دودھ پلاؤں گی تو پھر یہ فش اینڈ چپ میکڈونلڈ میں کیسے مجھے ملے گا؟ مجھے چکن سوپ پینا ہے، اس لیے کہ فیشن چلا ہے آج کل۔ تو اب یہ میکڈونلڈ میں جا کے پیٹ بھرنے کی تمنا کبھی بچے کو تو نہیں پال سکتی۔ لہذا یورپ میں جو عورت کو ڈیزائن دیا اس سے سیلف سیکریفائس چھین کے اسے ایک جیون بنا دیا، سیلفش، آزاد، مرد کی طرح ڈائلاگ بولنے والی عورت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ زندگی تو بتا سکتی ہے مگر یہ مرد کے راہوں میں کانٹے تو بچھائے گی، کبھی سیج کے اوپر کلیاں نہیں بچھا سکتی۔ تھکے ہوئے مرد کو جہاں وہ ٹوٹ گیا تھا باس کی باتیں سن کے، جاب سنتے، محنت کر کے، مقابلہ کر کے، چونکہ اس کو مقابلہ تھا باہر، یہ
اس کو فیس کرنا پڑتا تھا ہر آدمی